الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم
نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، اور آج 13 رمضان المبارک پاکستان میں ہم 13واں روزہ اختیار کریں گے۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج 14 روزہ اختیار کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے اس نشریات کا، اس بزم کا آغاز کیا ہے، اور یہ جس سورے کی ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورہ بروج۔ پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی روز محشر کی منظر کشی ہے اور ایک واقعے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ وہ واقعہ ہے جو ہم نے کچھ سالوں پہلے شان رمضان میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ابھی دامن کو اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں سے شروع ہوا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، آسمان، والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلعے والے آسمان کی یا برجوں والے آسمان کی قسم۔ یہاں پہ لفظ بروج آیا اور یہاں سے اس سورے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ روز محشر کو کس طریقے سے الگ الگ ایام سے یا الگ الگ ٹائٹل سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ہم نے ایک دن پڑھا کہ یوم عظیم، روز محشر کی بات ہو رہی تھی، کبھی پڑھا کہ وہ دن کہ جب جہنم سامنے کھول دی جائے گی، اس طرح الگ الگ۔ یہاں پر کیا والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی یہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ اگر کوئی چیز بالکل فائنالٹی کے ساتھ، اس کا قرآن کریم میں یہ ہے تذکرہ، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی روز قیامت کی قسم۔ اور اس کو اس سورے میں اس انداز سے کہا گیا کہ یعنی طے ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو، کہ جس کی فائنالٹی میں، ویسے تو قرآن کریم کے ایک ایک نقطے میں فائنالٹی طے ہے ظاہر ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کے ساتھ کہ کوئی عام آدمی کہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے، تو ہم کہیں گے اچھا اس نے کہہ دیا، یہ تو واقعی ہی مینز اٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کہہ رہا ہے، تو یہ والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، اس دن کا ہونا طے ہے۔ یعنی میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں جب یہ مومنٹ ہوگا تب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مومنٹ ہوگا تو، لیکن یہ جب مومنٹ ہوگا تب یہ طے ہے کہ ہم ہوں گے، ہم اس کو وٹنس کر رہے ہوں گے۔ بس اب دعا یہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، کہ ہمارا شمار اصحاب النار میں نہ ہو، اصحاب الجحیم، اصحاب الجنہ میں، اصحاب الجحیم میں نہ ہو، ورنہ یہ تو طے ہے۔ اور پھر آگے کہا قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ اب یہاں پر وہ پورا واقعہ ہے جس کی ابھی تکرار کا ہے، اس کا وہ وقت نہیں ہے، لیکن بس مختصر یہی کہ کس طرح جو اہل ایمان تھے، کس طرح جو نیک لوگ تھے، ان کو اس طریقے سے اس میں ایک گویا ایک خندق میں یا ایک گڑھے میں ان کو ڈالا جا رہا تھا۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے جنہوں نے یہ کام کیا ان لوگوں کے ساتھ، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ النار، نار وہی آگ، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی، وہ ایندھن والی آگ تھی۔ دنیا کی کوئی آگ، ظاہر روز محشر کی آگ سے تو کمپیریزن نہیں ہے، لیکن یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں آ رہے، کہ وہ ایک آگ تھی، ایک ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ تو ایمان والوں کے پر ایک عجب کڑا امتحان تھا جب اس طرح کی آگ میں اور گڑھوں میں ان کو اس طرح ڈالا جا رہا تھا۔ اور یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور، یعنی ان کا جرم کیا تھا، وہ لوگ کیا کر رہے تھے جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، انہوں نے کیا خطا کی تھی؟ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ لوگ ان مسلمانوں کی کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا اس کا اسکور سیٹل کر رہے تھے، مسئلہ ایک ہی تھا ان کو، کیا؟ اسی آیت میں آگے تھے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔
بس ان کا یہ جرم تھا، یعنی ان کی نظر میں یہ جرم تھا جس کی سزا ان کو یہ دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ سورہ کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے اس دعا کے ساتھ کہ یہ تو دنیا کی ایک آگ سے ریلیٹڈ، خندق سے ریلیٹڈ واقعے کا یہاں پر تذکرہ ہوا، لیکن روز محشر کی جو آگ ہوگی اللہ تعالیٰ اس آگ سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا کراچی والے، پورے پاکستان والے نے حالیہ گل پلازا کا، تو ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر تھے کہ انسان ویڈیو پر بھی نہ دیکھ سکے کہ اس آگ نے کیا حال کیا۔ کچھ گھنٹوں کی آگ تھی، کچھ دن کی آگ تھی نا، روز محشر کی آگ، اور جس میں انسان اگر چاہے گا بھی کہ اسے موت آ جائے تو بھی موت بھی اس کو نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے، نار جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔